اس پروگرام کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے دی جرسی کلب کو نے۔ اپنے پسندیدہ کلب یا کھلاڑی کی اوریجنل جرسی حاصل کرنے کے لیے انسٹاگرام پر دی جرسی کلب سے رابطہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فٹ بالستان کے ناظرین، آپ کا میزبان اسحاق بلوچ حاضر ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان فٹ بال فیڈریشن آرگنائزیشن کمیٹی کے تحت صوبائی سطح کے انتخابات کے حوالے سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن آرگنائزیشن کمیٹی کی ٹیم نے، یعنی کہ ہارون ملک اور اس کی ٹیم نے اپنے کرتوتوں سے انتخابی عمل کو داغدار تو کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کے الیکشن کا جس حال ہوا، اب ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی سطح پر بھی ایسے ہی ہوگا اور ہارون ملک اپنی من پسند عہدیداروں کو منتخب کر کے سامنے لائیں گے۔ اس حوالے سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن آرگنائزیشن کمیٹی نے ووٹرز کی فہرست جاری کر کے صوبائی انتخابات کے عمل کا آغاز کر دیا۔ انتخابی شیڈول کے مطابق ووٹنگ کا مرحلہ 16 سے 18 ستمبر تک مکمل کیا جائے گا۔ انتخابی عمل 27 اگست کو ابتدائی ووٹنگ لسٹ کی اشاعت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی 30 اگست تک جمع کیے اور ابتدائی فہرست 3 ستمبر کو شائع کی گئی۔ تحفظات کی صورت میں اپیل 8 ستمبر تک کی جا سکتی ہے۔ اپیلوں پر غور کرنے کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست 11 ستمبر کو شائع کی جائے گی، جس کے بعد 16 تا 18 ستمبر کو ووٹنگ مکمل کی جائے گی۔ آرگنائزیشن کمیٹی کے تحت ڈسٹرکٹ کی سطح پر عہدیداروں کا چناؤ کے لیے موبائل فون کا منفرد طریقہ اختیار کیا گیا۔ کسی بھی ملک میں پہلی بار ہوا کہ فٹ بال کے انتخابات کے لیے موبائل فون کا سہارا لیا گیا۔ فٹ بال حلقوں نے اس طریقہ انتخاب پر اعتراض بھی کیا اور اس کو دھاندلی کی ایک صورت قرار دیا، تاہم کسی بھی گروپ کو انتخابات کے بائیکاٹ کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب صوبائی سطح کے انتخابات کے لیے پرانے طریقہ کار کے مطابق پرچی کا سہارا لیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی نارمل کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک نے صوبائی انتخابات شفافیت اور دیانتداری کے ساتھ کرانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انتخابی عمل نہ صرف منصفانہ ہو بلکہ اس میں شامل تمام اسٹیک ہولڈرز بھی اس کی شفافیت کو تسلیم کریں۔ انہوں نے کہا کہ فی ایف ایف معاملات کو اصولوں کے مطابق درست اور منظم انداز میں چلانے پر یقین رکھتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان فٹ بال فیڈریشن آرگنائزیشن کمیٹی نے صوبائی انتخابات کے شیڈول کے اعلان سے قبل ایک بڑا اور متنازع ایکشن لیتے ہوئے فٹ بال سے متعلق اہم اسٹاک ہولڈرز کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر صوبائی انتخابات کو ہائی جیک کر لیا۔ پابندی کے ضد میں آنے والوں میں پی ایف ایف کے سابق صدر اشفاق حسین، ظاہر شاہ، کرنل نعمان، عامر ڈوگر اور سردار نوید حیدر سمیت 22 افراد شامل ہیں۔ ان پر تاحیات پابندی عائد کر کے ان کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا۔ متاثرہ افراد کو 15 دن کے اندر اپیل کرنے کا حق حاصل تھا، لیکن بہت ہی کم افراد نے اس حق کو استعمال کیا کیونکہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ اپیل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان افراد پر پابندی لگانے کا فیصلہ فی ایف ایف ڈسپلنری کمیٹی نے فی ایف ایف ہاؤس پر قبضہ اور متوازی تنظیم بنانے کے الزامات کی کارروائی پر کیا۔ معطل ہونے والے اہم افراد میں اسلام آباد کے شرافت حسین بخاری، نوید اکرم، سندھ کے رحیم بلوچ، دوست محمد خان، محمد نعمان، رانا اشرف، سعید رسول، عزیز اللہ فقیر محمد، فرزانہ رؤوف، محمد سلیم، تصور عزیز، صدیقی شیخ اور دیگر شامل ہیں۔ ان افراد کو فٹ بال کے معاملہ سے بحال کر کے 7 دن کے اندر ہی پی ایف ایف کے تمام اثاثے بشمول سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ معطلی کے اس فیصلے پر قبل سندھ کی ایک اہم شخصیت اور صوبائی الیکشن کے صدارتی امیدوار ناصر کریم بلوچ، جو ڈسٹرکٹ کے الیکشن میں باہری اکثریت سے کراچی ساؤتھ سے کامیاب ہوئے تھے، کو ان کے سیکریٹری جمیل اوت سمیت ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر صوبہ سندھ میں پری پول دھاندلی کا آغاز کیا تھا۔ باخبر ذرائع کے مطابق ناصر کریم بلوچ نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کارروائی سامنے نہیں آ سکی۔ اس کے ساتھ ایک اور معطل شخصیت سردار نوید حیدر نے بھی عدالت جانے کا عندیہ دیا ہے، جبکہ قومی ٹیم کے سابق کپتان کرنل نعمان نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے ملک بھر میں نارمل کمیٹی کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم اس اعلان کو ابھی تک عملی صورت نہیں دی جا سکی ہے۔